बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, सुबह शाम के अज़कार के हवाले से एक बात ज़हन में रखनी चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ अज़कार सुबह और शाम करने का आपने तरीक़ा सिखाया है और हर ज़िक्र की अलग फजीलत। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कोई शख्स अगर एक दफ़ा सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ ले, सुबह पढ़ ले एक दिन यानी दिन के किसी हिस्से में, तो उस दिन में अगर उसकी कोई मौत आ गई तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा, जहन्नम से बचा देगा। और अगर उसने रात के किसी हिस्से में पढ़ लिया और उसकी कोई मौत आ गई उस रात में, तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम से बचा लेगा। ये सैयदुल इस्तिग़फ़ार के बारे में है। और सैयदुल इस्तिग़फ़ार आपको याद होगा, नहीं याद तो याद कर लीजिए। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया व अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। इस दुआ को नाज़रीन किराम सैयदुल इस्तिग़फ़ार कहते हैं। और एक दफ़ा आप अंदाज़ा करें, इसको याद करें, कितना बड़ा इनाम है कि अगर उस दिन में मौत आ गई तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जहन्नम से आज़ाद कर देगा। इसी तरह नाज़रीन किराम, ये जो अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार कहना है, ये आप अगर दिन के किसी एक हिस्से में सुबह किसी ने अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार कह दिया और शाम तक अगर उसकी मौत वाक़ई हो गई तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम से आज़ाद कर देगा। लेकिन ये 7 मरतबा कहना है, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार। तो 7 दफ़ा जब आपने अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार कहना, इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह मुझे जहन्नम की आग से आज़ादी दे दे, मुझे उससे बचा ले। तो कोई शख्स अगर अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 दफ़ा कहता है तो अल्लाह ताला उसको उस दिन अगर मौत आ गई तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको बचा लेगा। इसी तरह अगर कोई शख्स हर नमाज के बाद, हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला रह जाता है। तो गोया इस तरह से मुख्तलिफ जो अज़कार हैं उनकी मुख्तलिफ जो फजीलतें हैं वो मौजूद हैं। लिहाजा सुबह शाम के अज़कार किसी भी जगह से ले लेने चाहिए। जो मसनून अज़कार हैं वो सारे अज़कार पढ़ने चाहिए। और उसका सही वक्त ये है कि जो फजर के फ़ौरन बाद आप अज़कार कीजिए और फजर से लेकर ख़ास तौर पर अगर फजर से लेकर इशराक तक आप अपने पूरे अज़कार कर लें तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स फजर से लेकर फजर की नमाज़ पढ़े और उस पर अपनी जगह पर बैठा रहे और फिर उस वक्त उठे जब इशराक का वक्त हो गया और 2 रकत पढ़ने के बाद उठे तो उसको मकबूल हज और मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है, यानी हज भी और उम्रा भी। सुभान अल्लाह। इसी तरह जो शाम के औकात हैं ज़िक्र करने के, वो मगरिब के साथ मुंसलिक हैं। या तो मगरिब से पहले कर लिए जाएं और या मगरिब के बाद कर लिए जाएं। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि मगरिब से पहले कर लिए जाएं, तो अगर मगरिब से पहले न हो सकें तो मगरिब के बाद भी इसका वक्त है। जिन अज़कार के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया रात के किसी हिस्से में कर लिए जाएं, तो जाहिर है कि रात का हिस्सा तो मगरिब के बाद शुरू होता है। इसलिए जैसे सैयदुल इस्तिग़फ़ार के बारे में मैंने अर्ज़ किया, तो इसलिए को बेहतर ये है कि मगरिब के बाद सारे अज़कार कर लिए जाएं। मगरिब से पहले या मगरिब के बाद दोनों औकात दुरुस्त हैं। लेकिन जो शाम के सुबह शाम के औकात हैं इनमें जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए अज़कार हैं वो करने बहुत ज़रूरी हैं। इसके साथ ना सिर्फ दुनिया की कामयाबियाँ मिलती हैं बल्कि आखिरत में भी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बहुत बड़ा अजर अता फरमाएगा। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस बात की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें, आपने बड़ा एक ना धीमा सा फिक्रा बोला, नियतन भी हो जाता है जी, हालांकि नियतन नहीं होता। गुनाह जो है, देखें, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, सही, अगरचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर आदम का बेटा खताकार है, सही, हर इंसान से खता हो जाती है, बिल्कुल ठीक। व खैरुल खत्ताइन तव्वाबुन, बेहतरीन खताकार वो हैं जो वापस आ जाते हैं। अल्लाह। अब मसला ये है कि हो जाता है और कर लिया जाता है, इसमें फर्क है। सही। नियतन जो शख्स करेगा वो तो करेगा, सही, वो पहले नियत करेगा सही, और फिर वो करेगा, बिल्कुल ठीक। लिहाजा गुनाह करने वाले और गुनाह जिनसे हो जाता है इन दोनों में फ़र्क है, ठीक। देखें, जो शख्स गुनाह करता है, अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर भी इसकी वजाहत फरमाई है, फ़र्क बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनसे गुनाह होता है और थुम्मा यतूबूना मिन करीबिन, वो फौरन तौबा करते हैं। अल्लाह
اچھا، ایک یہ ہے کہ وہ گناہ کیے جاتے ہیں کہ جب موت قریب آ جاتی ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، ان کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ اب ان دونوں میں فرق ہے، فرق وہ نیت سے کرنے کا اور ہو جانے کا ہے۔ اچھا، جو شخص نیت سے گناہ کرتا ہے میں ان کو کہا کرتا ہوں کہ یہ سیانے گناہ گار ہیں، یعنی سوچ سمجھ کر گناہ کرتے ہیں۔ اور سوچ سمجھ کر گناہ کرتا ہے انسان اس وقت کرتا ہے جب انسان اپنے آپ کو معاشرے کے ساتھ کمپیئر کرتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ معاشرے میں اتنے گناہ ہو رہے ہیں تو یہ میں ایک چھوٹا سا گناہ کر لوں گا تو کیا فرق پڑتا ہے۔ جب آدمی یہ سوچ کے گناہ کرتا ہے، حالانکہ ایک تو انسان کی استطاعت کا کسی دوسرے کی انسان کی استطاعت کے ساتھ کمپیریزن ہے ہی نہیں۔ بالکل ٹھیک۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها جو ہے ہر شخص کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق، لہذا ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا کوئی بڑا گناہ کر کے بھی بخشا جائے اور آپ کو چھوٹا سا گناہ پکڑوا دے، یہ ہو سکتا ہے، لہذا آپ کسی کے ساتھ کمپیریزن نہیں کر سکتے۔ آپ کی استطاعت، آپ کی صلاحیت وہ الگ ہے، دوسرے کی استطاعت اور صلاحیت الگ ہے، اس کا امتحان اس کی استطاعت کے مطابق، آپ کا امتحان آپ کی استطاعت، لہذا اس کی کمپیریزن آپ کر نہیں سکتے۔ لیکن جو گناہ کرتے ہیں وہ عام طور پہ اس کو بنیاد بناتے ہیں، لوگ اتنے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں، ہم اتنا چھوٹا سا کر لیں۔ یہ جب سوچ سمجھ کے کرتے ہیں تو اس کانسیپٹ سے توبہ کی عام طور پہ توفیق نہیں ملتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی نے سوچ سمجھ کے کیا ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے کہ میں کر لوں گا تو کیا حرج ہے، اس کو پھر توبہ کی طرف بالعموم اس کا دھیان توجہ ہی نہیں جاتی، کیونکہ اس نے سوچ کے کیا ہوتا ہے کیا حرج ہے۔ بالکل ٹھیک۔ دوسرے گناہ گار وہ ہیں جن سے ہو جاتا ہے، وہ اس نے یہ طے کیا ہوتا ہے کہ یا اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا، اللہ کے ساتھ نیتاً اس نے یہ بات طے کی ہوتی ہے کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کرنا۔ بالکل ٹھیک۔ گناہ اس سے بھی ہو جاتا ہے، صحیح بات، کیونکہ کلو بنی آدم خطا ہو، یعنی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے گناہ کیوں ہوتا ہے؟ دو وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے، یا جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے۔ یعنی وہ اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، یا پھر اس کے جذبات، بعض اوقات انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور انسان چل پڑتا ہے گناہ کی طرف، شہوات سے یا جذبات سے۔ اب جب وہ مغلوب ہوا اور مغلوب ہو سے حالات کی وجہ سے کوئی کیفیت ایسی بن گئی کہ وہ گناہ میں وہ انوالو ہو گیا، یا پھر جذبات ایسے اس کے اوپر حاوی ہوئے کہ وہ گناہ میں انوالو ہو گیا، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی حالات تبدیل ہوئے یا جو ہی جذبات ٹھنڈے پڑے، چونکہ اس نے طے یہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کرنا، تو اب جو ہی حالات بدلیں گے، جس حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے اسے گناہ ہوا ہے، تو فوراً اس کو یہ خیال آئے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ اور اسی طرح جب اس کے جذبات ٹھنڈے پڑیں گے تو اسی وقت اس کو خیال آئے گا، ہوش حواس میں آئے گا تو کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ یہ ہے وہ ثم یتوبون من قریب، کہ فوراً وہ توبہ کر لیتے، پھر اس کو فوراً خیال آتا کہ وہ جو ندامت اور شرمندگی اس کو ہوتی ہے، وہ جو پشیمانی اس کو ہوتی ہے، یہ ندامت اصل میں اللہ کو پسند ہے۔ کیا بات، کہ انسان کو ندامت اور شرمندگی ہو کہ یا اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا۔ اور اسی طرح یہ جو رب انی ظلمت نفسی والی بات ہے، یا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا والی بات ہے، یا ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے پھر اللہ سے بات کرتا ہے، رب انی اذنبت، تو اللہ میں نے گناہ کیا ہے، یعنی اقرار۔ یہ اقرار جو ہے یہ بہت، یعنی اقرار ہے، اس کے اندر ندامت ہے، اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں اور تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ ندامت اور شرمندگی جو توبہ کی شرائط میں سے بھی ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جو اصل میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، تو جس کے اندر یہ ندامت اور شرمندگی آتی ہے وہ توبہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آتا ہے۔ اور اللہ کو کتنی توبہ پسند آتی ہے اس کے لیے تو وہ حدیث ہے بڑی معروف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے، وہ ایک مثال دی آپ نے کہ کوئی شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا صحرا کے اندر، اور سارا اس کا سامان اونٹنی پہ لدا ہوا، اور اس نے ایک کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے وہ ٹھہرا، تو کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ غائب تھا، جس کے اوپر ساری اس کی گویا مال و متاع بھی اسی پہ تھا، سفر بھی اسی پہ کرنا تھا۔ اب لقودق صحرا ہے، میلوں لمبا چوڑا، تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، تو اس کا خیال یہ ہے کہ اب میں اگر چلوں گا تو بھی موت ہے،
بیٹھا رہوں گا تو بھی موت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو زندگی سے مایوس ہو کے وہ بیٹھ رہتا ہے، تو تھوڑی دیر بعد پھر اس کی آنکھ لگتی ہے اور اس کو پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ سامنے کھڑا ہے. اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اخطأ من شدت الفرح، اس نے یہ جو الٹ بات کہی، کہنا تھا کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، یہ جو بات الٹ کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخطأ من شدت الفرح، اس نے خوشی کی شدت کی وجہ سے بات الٹ کی. یعنی اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، اتنا خوش تھا اس کو سمجھ نہیں آئی اور وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے الٹ بات کر گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کو جتنی خوشی ہوئی ہے نا، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اب اس کے بعد کیا بات باقی رہ جاتی ہے؟